ہماری کائنات کا سب سے حیران کن پہلو اس کا سائز ہے۔ یہ کائنات واقعی ہی کتنی ناقابل تصور حد تک وسیع ہے، تاہم یہ سب سے زیادہ مایوس کن پہلو میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے۔ اس پر غور کریں، ہماری طاقتور دوربینوں کے ساتھ بھی اگر ہم کسی دور دراز کی گلیکسی میں زمین جیسا کوئی دوسرا سیارہ دریافت کریں تو ہمیں اس تک پہنچنے میں صدیاں لگیں گی۔ در حقیقت ہماری اپنی گلیکسیز کو چھوڑنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین ملکی وے گلیکسیز کے اندر ہے اور ہماری قریب ترین گلیکسیز اینڈرومیڈا گلیکسی ہے جو تقریباً 2.5 ملین نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ لہٰذا اگر ہم 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے خلائی جہاز کو استعمال کریں تو اسے اس تک پہنچنے میں 94.5 بلین سال لگیں گے۔ اگر ہم کسی طرح روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا بھی لیں تب بھی ہمیں وہاں تک پہنچنے میں 25 لاکھ سال لگیں گے۔ ان دور دراز سیاروں کو دریافت کرنے کا آخر کیا مقصد ہے اگر ان تک پہنچنے کے امکانات ہماری سمجھ سے باہر ہیں؟ اگر ہماری گلیکسی سے آگے سفر کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ موجود ہو، ایک ایسا شارٹ کٹ جس کے ذریعے ہم صرف چند مہینوں میں لاکھوں نوری سالوں کو عبور کر سکتے ہیں تو یہ امکانات کافی دلچسپ ہو جائیں گے۔ یہ شارٹ کٹس میرے دوستوں وارم ہول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 2014 کی فلم انٹراسٹیلر جس میں کوپر اور اس کی ٹیم کو رہائش پذیر سیاروں، خاص طور پر زمین سے مشابہ سیاروں کی تلاش میں زمین سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ کسی اور گلیکسی کی طرف جاتے ہیں، ان کا شاندار سفر ایک وارم ہول سے گزر کر ممکن ہوا۔ فلم کی کہانی کے مطابق ناسا نے اس وارم ہول کو سیٹرن کے مدار کے قریب دریافت کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم میں دکھائے گئے وارم ہولز کا تصور محض سائنس فکشن نہیں، اس کی جڑیں حقیقی سائنسی تھیوری میں بھی ہیں۔ تو وارم ہول دراصل کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو جاننا ہوگا۔ جب آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی تو اس نے ایکویشن کے ساتھ ایک سیٹ کے ذریعے اس کا اظہار کیا جسے آئنسٹائن کی فیلڈ ایکویشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایکویشن سب سے پہلے 25 نومبر 1915 کو عوامی طور پر ظاہر ہوئی جب آئنسٹائن نے اپنا تھیسس برنل جرمنی میں پریشس اکیڈمی آف سائنسز میں جمع کرایا۔ حقیقت میں یہ فیلڈ ایکویشن پیچیدہ ہیں، لیکن ان کی پیچیدگیوں کے باوجود ان ایکویشن کو ایک ہی نمائندگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایکویشن واضح کرتی ہیں کہ مادہ اور توانائی کس طرح خلائی اسپیس ٹائم آف کرویچر کو متاثر کرتی ہیں۔ آئنسٹائن نے اس تصور کو ایک بڑے میش کے تصور سے تشبیہ دی۔ اس میش پر جب اشیاء رکھی جاتی ہیں تو یہ ان کے وزن کی وجہ سے نیچے جھک جاتی ہے۔ اسی طرح سیاروں اور ستاروں جیسے بڑے آسمانی اجسام کشش ثقل کی وجہ سے اسپیس ٹائم میش فرض میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئنسٹائن خود اپنی فیلڈ ایکویشن کو مکمل طور پر حل نہیں کر سکا تھا۔ آئنسٹائن صرف ایک مخصوص منظرنامے پر اپنی ایکویشن کا اپروکسیمیٹ جواب ہی دے سکا تھا۔ یہ 1915 میں کارل شوارزچائلڈ وہ پہلا شخص تھا جس نے فیلڈ ایکویشن کو کامیابی سے حل کیا۔ اس کے سولوشن نے اس حد تک حساب لگایا کہ ایک واحد ماس کی موجودگی میں خلائی وقت کے کرو کو کس حد تک بینڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کارل شوارز کا ہی حل تھا جس کی وجہ سے سائنسدان سنگولیرٹی کے کنسپٹ کو جان پائے۔ اگر یہ ماس انفینٹی طور پر ڈینس ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اسپیس ٹائم کی کرویچر اس کے گرد اتنی مضبوطی سے لپٹ جائے گی کہ یہ ریجن لازمی طور پر باقی کائنات سے الگ ہو جائے گا۔ اس اہم انفارمیشن نے بلیک ہولز کے وجود کی تھیوریٹیکل بنیاد رکھی۔ یہ تصور تقریباً 100 سال پہلے ثابت ہو گیا تھا۔ کئی دہائیوں بعد 2019 میں سائنسدانوں نے بلیک ہولز کی پہلی تصویر کھینچ کر ایک قابل ذکر کارنامہ انجام دیا۔ بنیادی طور پر ان فیلڈ ایکویشن سے اخذ کردہ حل میں سے ایک بلیک ہولز کے تصور کا باعث بنا۔ حیرت کی بات ہے کہ ان ایکویشن کا ایک اور حل وارم ہولز ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہی ایکویشن کے دو حل کیسے ممکن ہیں؟ آپ کو اسکول میں کوارڈریٹک ایکویشن کا مطالعہ یاد ہوگا جہاں ایک سادہ ایکویشن سے دو حل نکل سکتے ہیں جیسے x=2 اور x=3۔ دونوں ہی درست ہیں۔ اسی طرح آئنسٹائن کی فیلڈ ایکویشن نمایاں طور پر زیادہ پیچیدہ ہونے کی وجہ سے بہت سے حل ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک حل وارم ہول ہے جسے سائنسی طور پر آئنسٹائن روزن برج کہا جاتا ہے۔ یہ نام آئنسٹائن اور اس کے ساتھی نیتھن روزن کے نام سے رکھی گئی ہے کیونکہ انہوں نے 1935 میں اس حل کو تجویز کرنے کے لیے آئنسٹائن کی مدد کی۔ وارم ہولز کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ بنیادی طور پر یہ اسپیس ٹائم میں دو پوائنٹس کو جوڑنے والے شارٹ کٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس تصور کو مزید آسان بنانے کے لیے آئیے 2 ڈائمینشن پر غور کریں۔ ایک کاغذ کا ٹکڑے کا تصور کریں جن میں دو پوائنٹس ہوں A اور B۔ ان کے درمیان سب سے چھوٹا راستہ
ए और बी को जोड़ने वाली सीधी लाइन होगी। ताहम जब हम इस 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में मोड़ते हैं तो नए रास्ते ज़ाहिर होते हैं। पॉइंट्स ए और बी को जोड़कर हम एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं जो इनके दरमियान फासले को नुमायां तौर पर कम कर सकता है। अगर हम इस रास्ते पर कलम डालते हैं तो हमें बुनियादी तौर पर ए से बी तक एक शॉर्टकट मिल जाएगा जो असल सीधी लाइन से बहुत छोटा है। वार्म होल इसी तरह के असूल पर काम करते हैं। हमारी 3 डायमेंशन हकीकत में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक का मुख्तसर तरीन रास्ता 2.5 बिलियन साल लंबा समझ सकते हैं। ताहम वार्म होल का वजूद इस सफर को चैलेंज करता है जो नुमाया तौर पर शॉर्ट सफर के इम्कानात पेश करता है। दर हकीकत अगर हमारी 3 डायमेंशन को 4th डायमेंशन में कर्व किया जाए तो इससे और भी छोटे और ज्यादा मुअस्सर शॉर्टकट तलाश करने के इम्कानात खुल जाते हैं। 4 डायमेंशन का सफर करना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हम 3 डायमेंशन में रहने के आदी हैं। 1957 में साइंसदान जॉन वूलर ने इस तस्वर को पेश किया था आइंस्टाइन के रोजन ब्रिज पर। उसने एक सेब की तशबीह इस्तेमाल की जिसको कीड़ा खा रहा है। सेब की सतह के साथ साथ सफर करने के बजाय जैसे जमीन की सतह के गिर्द हवाई जहाज उड़ते हैं, सेब कीड़े के मरकज से गुजर सकता है जिसने उसका सफर नुमाया तौर पर मुख्तर हो जाता है। इसी वजह से इसका नाम वार्म होल रखा गया। हम स्पेस टाइम मेश का सफर करते हैं जिसमें एक शय बहुत ज्यादा मजबूत कशिश शक्ल का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से स्पेस टाइम का घुमाव इस हद तक झुक जाता है कि वो दूसरी तरफ से पिचक जाता है। ये तयशुदा स्पेस टाइम एक वार्म होल बनाता है जो कक्षाओं के दरमियान सफर के लिए शॉर्टकट का काम करता है। ताहम इन ख्यालात के साथ एक आम मसला ये है कि इन्हें अक्सर 2 डायमेंशन में दिखाया जाता है। हकीकत में अगर कोई वार्म होल मौजूद होता तो ये मुमकिन तौर पर एक स्फेरिकल बाल के तौर पर दिखाई देता जहां अंदर की हर चीज कर्व में दिखाई देती है और जैसे ही इसके अंदर जाते हैं जमीन एक सर्कल अंदाज में पीछे हटती दिखाई देती है। ये नोट करना बहुत जरूरी है कि 2023 तक वार्म होल का तस्वर सिर्फ थ्योरेटिकल था। ये आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन से अखज़ करदा हल था और जबकि साइंसदानों ने इसे फिल्मों में देखने की कोशिश की है, वार्म होल का कोई अमली सबूत नहीं देखा गया। साइंसदानों को नहीं मालूम कि आया वार्म होल वाकई मौजूद हैं या नहीं है। ताहम अगर वो ऐसा करते हैं तो वो ना सिर्फ खलाई सफर के लिए शॉर्टकट के तौर पर काम करेंगे बल्कि मुमकिन तौर पर टाइम मशीन के तौर पर भी काम करेंगे। आया वार्म होल्स हकीकी हैं या कियास आराइयों और जारी साइंसी तहकीकात का मौजू है। वार्म होल्स के मुतल्लक बुनियादी सवाल इस बात से मुतल्लक है कि ये होल्स कैसे बनते हैं। इसका जवाब है कि एक बेपनाह ताकतवर ग्रेविटी की मौजूदगी में जो सिर्फ एक जगह पर पाया जाता है एक ब्लैक होल है। आइंस्टाइन और उसके साथी रोजन ने नजरिया पेश किया कि सिर्फ ब्लैक होल्स ही इन वार्म होल सुरंगों को बनाने के लिए जरूरी कशिश की ताकत रखते हैं। रोशनी समेत हर चीज ब्लैक होल की तरफ मुतवज्जे होती है और मौका मिलने पर इन सुरंगों से गुजर जाती है। ताहम अहम सवाल ये पैदा होता है कि इस सुरंग के दूसरी तरफ क्या है। अगर दूसरे सिरे पर भी एक ब्लैक होल होता है तो सुरंग से बचना नामुमकिन है। ये कायनाती ट्रैप बन जाएगा। एक ब्लैक होल से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ लेकिन इतना ही ताकतवर एक एग्जिट पॉइंट फराहम करने के लिए मौजूद होना चाहिए। ये वो पॉइंट है जहां व्हाइट होल्स का ख्याल आता है। व्हाइट होल्स आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन से अखज़ करदा एक और थ्योरेटिकल हल है। ये ब्लैक होल्स के मुखालिफ काम करते हैं जिस तरह व्हाइट और ब्लैक का मुखालिफ है। इसी तरह एक ब्लैक होल व्हाइट होल के बिल्कुल मुखालिफ है। जबकि ब्लैक होल से रोशनी निकल नहीं सकती, व्हाइट होल में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती और ये मुसलसल रोशनी खारिज करता है जिससे गैर मामूली तौर पर रोशन और सफेद नजर आती है। व्हाइट होल का तस्वर सबसे पहले 1964 में रूसी साइंसदान अगोर्नोकोफ ने पेश किया था। ब्लैक होल जिसमें चीज दाखिल हो सकती है, व्हाइट होल जहां कुछ भी दाखिल नहीं हो सकता, सिर्फ बाहर निकल सकता है। एक बार अबूर करने के बाद ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बच सकता, बल्कि इसी तरह जैसे किसी व्हाइट होल का किसी दाखिले की हद के तौर पर काम करता है। इस नुक्ते से कुछ भी नहीं गुजर सकता। व्हाइट होल के अंदर मौजूद अशिया बाहर निकल सकती हैं और बाहर के माहौल के साथ मिल सकती हैं, लेकिन वो व्हाइट होल में दोबारा दाखिल नहीं हो सकती। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर एक हल होने के बावजूद व्हाइट होल की असल तश्कील एक मुअम्मा बनी हुई है। ताहम व्हाइट होल की तश्कील का बायस बनने वाले मुखालिफ अमल क्या हो सकता है, ये सवाल साइंसदानों के दरमियान बायस का मौजू बना हुआ है। कुछ लोग तजवीज़ करते हैं कि बिग बैंग और इसके नतीजे में कायनात के तश्कील के दौरान हर चीज एक बड़े व्हाइट होल से उभरी होगी। स्टीफन हॉकिंग की तरफ से तजवीज़ करता एक और नजरिया ये बताता है कि ब्लैक होल बिल आखिर वक्त के साथ साथ बुखारात बन जाएंगे क्योंकि इनसे रेडिएशन मुसलसल खारिज होती रहती है।
جیسا کہ ہاکنگ نے کہا کہ بلیک ہول ابدی نہیں ہوتے، وہ اس وقت تک بخارات بن جاتے ہیں جب تک کہ ایک بہت بڑے دھماکے میں غائب نہ ہو جائیں۔ تاہم جب ایک بلیک ہول بخارات بن جاتا ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں موجود معلومات اور مادے کا کیا ہوگا۔ کوانٹم تھیوری ایک بنیادی قانون پر زور دیتی ہے جسے نو ہیڈنگ تھیوری کہا جاتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی معلومات ضائع نہیں کی جا سکتی۔ یہ تصور بلیک ہولز اور وائٹ ہولز کے ممکنہ وجود کے متعلق بحث میں مزید پیچیدگی کا اضافہ کرتا ہے۔ نو ہیڈنگ تھیوری کے مطابق یہاں تک کہ اگر معلومات کسی نظام سے غائب ہو جائیں تب بھی یہ کائنات میں کہیں اور موجود رہتی ہیں۔ پریکٹیکلی طور پر اگر کسی بلیک ہول کے ذریعے جذب ہونے والے تمام مادے اور معلومات کو اس کی موت سے نکالا جائے تو یہ ممکن طور پر وائٹ ہولز کے ذریعے ہوگا۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس ریزن کی بنیاد پر جب بلیک ہول مر جاتے ہیں تو وائٹ ہول بنتا ہے، تاہم ابھی تک ہمارے پاس بلیک ہولز کی موت کے بارے میں کافی معلومات نہیں ہیں۔ اس کے برعکس کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وائٹ ہولز کا وجود تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون سے متصادم ہے۔ جیسا کہ آپ نے اسکول میں سیکھا ہوگا کہ یہ قانون کہتا ہے کہ بند نظام کے اندر انٹروپی کم نہیں ہو سکتی۔ اس کاغذ کی ایک مثال کے طور پر دیکھیے، اگر پھٹ جائے تو انٹروپی بڑھ جاتی ہے اور اسے اس کی اصل حالت میں واپس لانا ناممکن ہے۔ اسی طرح بلیک ہولز کائناتی ٹکڑوں کے طور پر کام کرتے ہیں، اپنے آس پاس کی ہر چیز کو کھا جاتے ہیں اور کائنات کی انٹروپی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تاہم اس عمل کو الٹا تصور کرنا انٹروپی میں کمی کے ساتھ ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فلکی طبیعت کے دائرے میں وائٹ ہول کی تشکیل اور وجود قیاس آرائی اور متنازع موضوع ہے۔ سائنسدانوں کے درمیان بحث جاری ہے۔ کچھ لوگ بلیک ہول کی موت کے قدرتی نتیجے کے طور پر اپنے وجود کی تجویز پیش کرتے ہیں، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ تھرمو ڈائنامکس کے بنیادی اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ در حقیقت اگر وائٹ ہولز موجود ہوتے تو ان کا کام بنیادی طور پر تھرمو ڈائنامکس کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہوتا، ان کے وجود پر شک پیدا کرتا۔ تاہم ان تھیوریٹیکلی حدود کے باوجود کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وائٹ ہولز موجود ہیں۔ وائٹ ہولز تھیوریٹیکلی قیاس رائیوں کے دائرے تک محدود رہتے ہیں۔ ان کے وجود کی تائید کے ٹھوس مشاہدی ثبوت کی کمی ہے۔ جاری تحقیق اور قیاس رائیوں کے باوجود وائٹ ہولز کا براہ راست پتہ لگانا، جو کہ ایسٹرو فزکس میں ایک دلچسپ لیکن پر اسرار تصور ہے۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ بلیک ہولز کسی زمانے میں تھیوریٹیکل تصور تھے جب تک کہ ان کے وجود کو تجرباتی طور پر ظاہر نہ کیا گیا۔ لہذا یہ قابل فہم ہے کہ وائٹ ہول ایک دن اسی طرح کی رفتاری کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہی جذبہ وارم ہول سے بھی لاگو ہوتا ہے، جبکہ وہ فی الحال قیاس رائی پر مبنی ہے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایسٹرو فزکس میں مستقبل کی ترقی ان کے وجود کا ثبوت فراہم کر سکتی ہے۔ تاہم یہاں تک اگر ان کے وجود کی تصدیق ہو جاتی ہے، اس بارے میں شکوک و شبہات برقرار ہیں کہ آیا انسان ان سے گزر سکتا ہے۔ وارم ہولز کی تلاش میں ایک قابل ذکر پیشرفت 2015 میں اس وقت ہوئی جب سائنسدانوں نے ایک لیبارٹری میں ایک کامیابی کے ساتھ مقناطیسی وارم ہول بنایا۔ یہ کامیابی وارم ہولز کے روایتی کشش ثقل کے نقطہ نظر سے ہٹ کر مقناطیسی قوتوں پر توجہ مرکوز کرنے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مقناطیس کے دو سرے ہوتے ہیں، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، جو فطری طور پر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ان مقناطیسوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو بھی ہر ٹکڑا دونوں پولز کو برقرار رکھتا ہے۔ سائنسدانوں نے ان مقناطیس کے دو پولز کی علیحدگی کو پورا کرنے کے لیے ایک خصوصی مواد استعمال کیا، جس سے مؤثر طریقے سے ان کے درمیان اخلاء پیدا ہوا۔ اس خلا نے وارم ہول کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مقناطیسی میدان کے گزرنے میں سہولت فراہم کی، اسی طرح جیسے ایک روایتی وارم ہول خلائی وقت کے غماؤں کو موڑ کر کام کرتا ہے۔ یہ مقناطیسی وارم ہول مقناطیسی میدان کو موڑتا ہے۔ تجربے میں یٹریم بیریم کاپر پر آکسائڈ نامی ایک اعلیٰ درجہ حرارت والے سپر کنڈکٹنگ مواد کا استعمال کیا گیا، جس سے ضروری حالات کو برقرار رکھنے کے لیے مائع نائٹروجن میں ڈبویا گیا تھا۔ آخر میں اس بات سے قطع نظر کے مستقبل میں روایتی وارم ہول کا وجود ثابت ہو، سائنسی تحقیق روشنی میں تیز رفتاری کے حصول کے لیے متبادل طریقوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مسلسل جستجو علم اور تلاش کی جستجو میں انسانیت کی پائیداری، تجسس اور آسانی کو اجاگر کرتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔